اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 31-32. پچھلی آیتوں میں قیامت کا، آخرت کا، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والوں کا ذکر تھا، اور ایک منظر نامہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ مخاطب تم دیکھو گے آج تو یہ جہنم کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس ٹائم پہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کی تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے بدخصلت ہیں، بد فطرت ہیں کہ انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے نا تب بھی یہی وہی کام کرنے والے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، ان چیزوں سے منع کیا گیا پھر سے وہی کام کرنے والے ہیں. یہ سدھرنے والی ذات نہیں ہے. یہ دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی دنیا ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اس کو ہم مانتے نہیں، یہ کہا کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اب بتاؤ نا جس آخرت کا انکار تم کرتے تھے سچ یا جھوٹ ہے وہ؟ بولیں گے برا صحیح ہے، ہمارے رب بالکل صحیح ہے، آخرت برحق ہے، لیکن وہاں اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے اب چکو عذاب کو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس چیز کا تم انکار کرتے تھے، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اب اس کی سزا، اس کا عذاب چکو. ٹھیک ہے. یہ جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں کا تعلق بھی پچھلی آیتوں سے ہے، یعنی اس میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں اللہ سے ملاقات، آخرت کا انکار کیا کرتے ہیں. قیامت برحق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا برحق ہے. اب جو اس کا انکار کرے گا اللہ نے فرمایا وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. کبھی دنیا کی محبت میں، دنیا کی غفلت میں آدمی اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جیسے توحید پر زور دیا گیا، اسی طرح معاد پر، قیامت پر، آخرت پر، اللہ سے ملاقات، اللہ کے سامنے پیشی، اس پر زور دیا گیا ہے. اب دیکھیں ان آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا، اب اس آیت میں بھی فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ساری زندگی کا حساب کتاب دینا. جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا کہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے اب بتاؤ نا آخرت برحق ہے یا نہیں ہے. تو لقاء اللہ قد خسرا، تحقیق کے خسرا، نقصان اٹھائے وہ لوگ. خسرا کے معنی نقصان اٹھانا، خسرا یخسر خسرانا. الذین کون لوگ؟ وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کے ملاقات کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو. جن لوگوں نے جھٹلایا کہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا کچھ نہیں، بس دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ ہے ہی نہیں.
تو جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، فرمایا وہ تو بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑا انہوں نے نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان۔ ہم کس سے نقصان سوچتے سمجھتے ہیں، وہ اصل میں نقصان ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قریب قریب سب مسلمانوں کو یہ صورت یاد ہے، ایک دم شارٹ، صرف 2 آیت، زیادہ نہیں۔ انا آتینا میں بھی 3 آیت ہے، اس میں تو خالی 2 آیت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کر کہتے ہیں کہ انسان بڑے ہی نقصان میں، بہت بڑا نقصان کر رہا ہے انسان۔ پھر نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ نقصان سے صرف وہی بچیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان میں ساری چیزیں آ گئیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان۔ جو ایمان قبول کرتے ہیں وہی لوگ کیا ہیں، اور اسی طرح اس کے تقاضے پر نیک اعمال کرتے ہیں وہی لوگ کیا ہیں، خسارے سے بچنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، انہوں نے نقصان کیا۔ دیکھو جو آدمی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتا ہے نا، وہ اپنے فطرت سے بھی بغاوت کرتا ہے۔ وہ فطرت جو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، انسان کو ایک اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیتے ہیں، تو جو آدمی، جو انسان مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنی زندگی کا حساب، اس تصور کو مانتا ہی نہیں، اس عقیدے کو مانتا نہیں، اس حقیقت کو مانتا نہیں، تصور نہیں، حقیقت ہے یہ، مانتا نہیں، تو پھر وہ اپنے فطرت کو بھی کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے جو عقل سلیم ہے اس کے ساتھ بھی بغاوت کرتا ہے، اس کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں تو فطرت بھی ایک دم اپوزٹ، سمجھ رہے، فطرت کے خلاف کام کرنے بیٹھتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ سے ملاقات یہ ایک انسان کی فطرت ہے، غور نہیں کرتا انسان۔ اب خود سوچو نا، دنیا میں کتنے لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اچھائی کا بدلہ ملتا ہے کیا دنیا میں؟ ارے جس نے پیدا کیا اس کے سامنے اچھا برا دونوں برابر ہے کیا؟ ایک دن تو ہونا ہی چاہیے نا جس میں اچھے لوگوں کو پورے اچھائی کا بدلہ ملے، پورا بدلہ ملے، اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی پوری سزا ملے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فطرت کی آواز ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بس جو ظالم ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا نا کہ وہ تو فطرت کے خلاف ہی چل رہا ہے۔ ظلم کرنے والا وہ تو بھول جاتا ہے میرے کو جس نے پیدا کیا اس کے سامنے پیش ہو کر مجھے اس ظلم کا جواب دینا ہے، بھول جاتا ہے۔ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کی آواز ہوتی ہے۔ نہیں، اکثر و بیشتر انسان وہی ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ جب خدا کو مانتے ہو تو پھر خدا ایسا اندھیر نگری تو بنایا نہیں ہوگا نا جس میں جو چاہے کرو، کسی کو کچھ ہونے والا نہیں۔ اب جن کو سزا مل رہی ہے وہ پیسے والے ہو تو پھر وہ رشوت دے کر کے ضمانت میں باہر آ جاتے، اور پھر زیادہ ڈبل جرم کرتے ہیں۔ اور جن کے پاس پیسہ نہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی اللہ کے یہاں؟ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، جزا کا دن کہتے ہیں، سزا کا دن کہتے ہیں، مالکی یوم الدین، روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ انسان کی فطرت، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، اپنی فطرت سے بھی بغاوت کرتا ہے اور اپنی عقل سلیم کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی عقل بھی وہ کام نہیں کرتی جو ایک عقل مند کرنا چاہیے۔ نہیں سمجھ؟ یہ آدمی بہت بڑے نقصان میں ہے جس نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ کیا کوئی معمولی نقصان ہے کہ آدمی عقل کے خلاف کام کرنے لگے؟ ہم کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں۔ ہمارے سامنے کوئی پاگل جیسا کام کرتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کہ اللہ لاکھ شکر ہے کہ اللہ میری عقل کو تو سلامت رکھا ہے، ورنہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو عقل نہیں، مجنون، پاگل۔
مینٹل. فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اب تو انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ جاتی ہے بغتۃ، اچانک. حتی یہاں تک کہ اذا جب، جاء یجیء کے معنی آنا، جاءتہم ان کے پاس آئے گی، الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک جب قیامت ان کے پاس آئے گی، قالو تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس بات پر جو ہم نے کوتاہی کی. فرطنا کوتاہی کرنا، ہم نے جو کوتاہی کی، جو ہم نے نافرمانی کی، جو ہم نے غلطی کی، جو ہم سے بھول ہوئی، جو ہم نے، اس پر ہائے افسوس. وہاں افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، ان کے پاس سا آئے گی. سا، یہ سا بولے تو کیا؟ آپ نے ترجمہ کیا سنا؟ قیامت. ہاں قیامت ہے نا، اچانک ہی آئے گی. ابھی آپ نے اسی سورت کے شروع میں سنا، دو اللہ تعالیٰ نے اجل مدت بتائے. دو، اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اس کے لیے ایک مدت مقرر کی. اسی طرح کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی بھی ایک مدت اللہ نے مقرر کی ہے. جس طرح انسان کی موت برحق ہے، ایک دن انسان کو مرنا ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں معلوم ہے. کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم. ہاں فرشتوں کو معلوم ہے. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ اب اس کی تقدیر لکھنے کا ٹائم آیا، اس کی عمر کتنی، یہ رزق کتنا کھائے گا، کتنا اس کا انکم ہوگا، ہاں یہ کھائے گا کتنا. کبھی کبھی انکم زیادہ رہتا ہے، کھائے گا کم. روز ہی لکھی جاتی ہے کتنا کھائے گا. کسی کے بارے میں آتا ہے نہیں، مرنے سے 1 مہینہ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، ان کا رزق اتنا ہی، اس کے بعد بس رزق کتنا ہوگا، یہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو ان فرشتوں کو معلوم رہتا ہے انہیں کتنے دن دنیا میں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا نا اس کی قیامت تو وہاں شروع ہو گئی، موت سے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو جو سزا ملنے والی ہے آخرت میں، اس سزا کی ابتدا کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، برزخ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جس انسان کو نیکی کا بدلہ ملنا ہوتا ہے کل قیامت کے دن، اس کا ثواب برزخ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا ایسے ہی سمجھو جب کسی آروپی کو، کسی ملزم کو، کسی اپرادھی کو، اپرادھی بعد میں ہوتا ہے، پہلے آروپی ہوتا ہے نا، پہلے ملزم ہوتا ہے، اس کے بعد مجرم ہوتا ہے. جج فیصلہ کر دیتا بعد میں انہیں اپرادھی، اس سے پہلے نہیں. تو جب تک جج فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک اس ملزم کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ حوالات، قید خانے میں، جیل میں رکھا جاتا ہے. نہیں سمجھ؟ جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یا تو بری یا تو پھر سزا، دو میں سے ایک. یا تو اسے الزام سے بری کر دیا جاتا ہے یا اسے سزا سنا دی جاتی ہے. تو تجھے پھانسی کی سزا، 14 سال کے جیل کی سزا، فلاں فلاں جو بھی سزا ہے. تو سزا کا دن اور بدلے کا دن قیامت ہے. اس سے پہلے جو برزخ کا ہے نا، یہ حوالات میں رکھے جیسا، ہاں وہیں سے شروع. کسی کسی کو حوالات میں رکھ کر بھی اس سے بلوایا جاتا ہے، کیا کریں بول، اور ٹارچر کرتے پولیس لوگ. نہیں، اپنے ریمانڈ میں لے کر کے. غریب بیچارہ ہے تو بولنے کا چنک، ہڈی پسلی پورا ٹوٹتا ہے. انہیں کہاں بڑا پیسے والا رہا نا، اس کے ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ اس کو یہ جو مارنے والا ہے ان کو ملنے والا ہے، ان کو پیسہ ہونا سو کیا. لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، رشوت وشوت سب لیتے نہیں. کیا مالک نہیں، رشوت وشوت نہیں ہے وہاں. سب کے لیے کس قانون؟ نیک لوگوں کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک
گھڑا ہے. ہاں یہیں سے شروع. تو ابھی ساعہ مطلب کیا ہے؟ قیامت. یہ قیامت علماء تفسیر نے لکھا ہے دونوں قیامت اس میں مراد ہے. دونوں قیامت. دونوں قیامت بولے تو ایک انسان کی موت ہے نا، وہ بھی ایک قیامت ہے، اور ایک ساری کائنات کی موت، وہ تو قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت. تو فرمایا یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آئے گی، قیامت جو کائنات کی موت ہے وہ بھی اچانک آئے گی. حدیث میں آتا ہے لوگ بیپار کر رہے ہوں گے. ہاں ایک آدمی کپڑے کے تھان کھول کر رہے گا دینے کے لیے، ابھی کپڑے کا تھان کھولا نہیں، اسے موچنے سے پہلے ہی، اس کو طے کرنے سے پہلے ہی قیامت کی بگل بجا دی جائے گی. ایک آدمی سارنے کرتے رہے گا، سارنے پوائنٹ مارتے رہے گا، اسی ٹائم پہ قیامت آئے گی. سوچو اچانک. سمجھ رہے؟ ارے میزائل آنے سے پہلے بھی سائرن بجتے. ارے ابھی دیکھا نہیں جنگ میں بولتے سو بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں. قیامت ایسا نہیں. قیامت جب آئے گی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ میزائل آئے تو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن قیامت کبھی معلوم نہیں. جیسے انسان کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا نا اس فرشتے کو پتا ہے، لیکن قیامت کے بارے میں فرشتے کو بھی پتا نہیں ہے. جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے نا اسرافیل علیہ السلام، ان کو بھی پتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پتا نہیں ہے، کسی کو بھی. ہاں علامتیں نشانیاں بتا دی گئی ہیں، علامتیں نشانیاں بتا دی ہیں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی وقت کب، کس سن، کس تاریخ، کس ہجری، کسی کو بھی نہیں پتا. فرمایا اب تو یہ انکار کر رہے ہیں قیامت کا، اللہ سے ملاقات کا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت آئے گی ان کے پاس تو قیامت دو، یا تو بڑی قیامت یا پھر چھوٹی قیامت. تو ہاں بڑی قیامت کو آدمی بولتا ہے کہاں قیامت قیامت قیامت، ابھی تک تو آئی ہی نہیں. ہاں وہ قیامت نہیں آتی کیا؟ چھوٹی قیامت نہیں آتی؟ آدمی کی موت نہیں آتی جی. ارے موت یہ قیامت ہی سے ہمارے نبی نے فرمایا، کیونکہ قیامت میں جو سزا عذاب ہونے والا ہے نا، اس سے پہلے یہاں برزخ سے شروع، پٹائی یا پھر مٹائی، دو میں سے ایک. اچھا ہے مٹھائی، مٹھائی کا مطلب ثواب، برا ہے پٹائی. تو یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة، قیامت جب ان کے پاس آئے گی اچانک، قالوا وہ کہنے لگیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس. حسرت ارے ہمیں اردو میں بھی بولتے ہیں حسرت، حسرت افسوس کرنا. یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارے اوپر، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہی کی. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، ہمیں آخرت پر یقین رکھنا چاہیے تھا، ہمیں مسلمان بننا چاہیے تھا. یہ ساری حسرتیں وہاں کریں گے وہ. سمجھ رہے؟ جب موت آئے گی تب بھی کریں گے، جب قیامت آئے گی تب بھی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ تو افسوس ہی کرتے رہیں گے. وہاں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ لوگ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر. ظہور زہر کی جمع، ظہر نہیں فجر ظہر وہ نہیں، زہر بطن، زہر کے معنی پیٹ عربی میں، بطن کے معنی پیٹ. سمجھ رہے؟ بطونہم جمع، بطن کی جمع بطون، ایسے ہی زہر کی جمع ظہور. تو علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر. اوزار، اوزار کے معنی ہمیں اردو میں اوزار بولے تو ہتھیار، ٹولز. سمجھ رہے؟ لیکن عربی میں وزر کی جمع اوزار، گناہ کا بوجھ. بوجھ کس کا؟ گناہ کا بوجھ. فرمایا یحملون، حمل یحمل کے معنی اٹھانا، حمالی بولتے ہیں، حمال، حمال، حمل، اسی سے عربی میں. ہمارے اٹھانے کولی کے کام کرنے والے کو حمالی کیا بولتے ہیں؟ حمالی بولتے ہیں. عربی میں حمال بولتے ہیں. دیکھو کتنا ہے. ہمیں اردو میں بھی کیا ہے، کبھی فارسی سے لیتے، کبھی عربی سے لیتے، کبھی انگلش. اردو ایسی زبان ہے ماشاءاللہ. غور کریں گے تو، وہی تو میں کہتا ہوں غور سے اگر ہم قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا بہت ہمارے کو قرآن میں کتنے کے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار کہے گئے ہیں. سمجھ رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتنے بار اللہ نے بولا ہے. تو خالی وہ ایک معنی، اے ایمان والو، اس میں اللہ کس کو کیا خطاب کرتے ہیں؟ اے ایمان والو. اور کتنے کی جگہ اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، یہ کتنے کے مرتبہ کا ہے؟ ایک کیا معنی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان قبول کیے، اچھا اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہوگی. نہیں خیر.
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھوں پر اٹھائیں گے. یہاں غور کرنا رک کر کے، پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خیانت مت کرو، بددیانتی مت کرو. خیانت سمجھتے ہیں؟ خیانت کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، کسی کو جھوٹ بول کر کے کیا کرنا، اس کا مال. فرمایا اے لوگو خیانت مت کرو. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جس چیز کی بھی خیانت کرتا ہے، کل وہ چیز قیامت کے میدان میں اپنے پیٹھوں پر اٹھا کر کے وہ آئے گا. کسی نے کسی کی چوری کی، خیانت کی اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متولی بنایا تھا مسجد کا، قبرستان کا، اوقاف کے جائیداد کا، اس نے اس میں کیا کی؟ ڈنڈی ماری، خیانت کی. 50,000 کی چیز 5 روپے میں بھیجا، صرف کس کے لیے؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. سمجھ رہے؟ جو خیانت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی بھی اس نے خیانت کی وہ اپنے پیٹھوں پر اٹھا کر کے آئے گا. قرآن بھی کہہ رہا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، لوگ کیا کریں گے؟ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے آئیں گے. کل قیامت سارے انسان دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بکری چوری کی تھی، کسی کی بکری اٹھا کر لے آئے گا، بکری پیٹھ پر. کسی نے گھوڑا چوری کی، گھوڑے کے اوپر انہیں نہیں بیٹھے گا، گھوڑا اس کے اوپر بیٹھے گا. سمجھ رہے؟ گھوڑا اس کے اوپر بیٹھے گا. بیل چوری کی، بھینس چوری کی، اونٹ چوری کی، جو بھی چیزیں چوری کی اس نے دنیا میں خیانت کی، اس کو اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے آئے گا. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی ایک بالشت جو جگہ اگر کسی نے ہڑپ کی، زمین سٹی میں بہت زیادہ، سٹی کیا دیہاتوں میں بھی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہیں، اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جگہ ہڑپ کرتے ہیں. سٹی میں تبھی ذرا شارٹ ہے، قیمت بھی زیادہ ہے، ایک اسکوائر فٹ کو کتنا پیسہ ہے یہاں، ہے نا؟ دیہات میں کیا ہے؟ ایکڑے، وہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ہتھیا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، 7 زمین کا ٹکڑا بنا کر کے اس کے گلے کا توق بنا کر کے اس کو پہنایا جائے گا. آپ سوچیں گے انسان یہاں 50 کلو 60 کلو کا، انہیں اپنے سے زیادہ کا بوجھ اٹھاتا نہیں. ہاں جم میں جا کے رہے تو اپنے سے دگنا تگنا بھی اٹھا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ ورنہ فطرت کیا ہے معلوم؟ جو انسان جتنے کلو کا ہوتا ہے نا، قریب اتنا ہی اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اٹھا نہیں سکتا. اب میں 60 کلو کا ہے سمجھو، میں زیادہ سے زیادہ 60 کلو اٹھا سکتا 2 ہاتھ سے، وہ بھی مشکل سے. نہیں تو پیٹ کی ہڈی ہے نا، میں سروس نہیں تو گیا انہیں کام سے. 30 کلو بھی اٹھانا مشکل ہے. یاد رکھے کل قیامت کے دن کو دنیا کے حالات پر قیاس نہ کریں. دنیا میں تو یہ ایک آدمی 30 کلو کا چیز اٹھا نہیں سکتا، 50 کلو کا چیز نہیں اٹھا سکتا، 60 کلو کا چیز نہیں، وہاں کیسے اٹھائے گا؟ بھینس کو، گھوڑے کو، بکرے کو، فلاں کو، اور حتیٰ کہ 7 زمین کے ٹکڑوں کو کیسے جو اٹھائے گا؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی طاقت دیں گے وہ اٹھا سکے گا. سمجھ رہے؟ دنیا کے اس پہ قیاس نہ کریں. وہاں کا جو کچھ بھی ہونے والا ہے نا، وہ تو ہم دیکھ کے نہیں رہیں گے، سن کے بھی نہیں رہیں گے. ایسے حالات وہاں ہوں گے، خوفناک، دردناک، دہشتناک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ کو. ہے ہم میں سے کسی کے اندر طاقت جو ہم اس طرح اٹھائیں؟ ایک تو وہاں اٹھانا پڑے گا، دوسرا ذلیل ہونا پڑے گا سب کے سامنے. متولی صاحب لے کے جا رہے ہیں زمین کے ٹکڑوں کو. آج تو بہت فخر کرتے ہیں ہم متولی بن گئے، بلکہ اوقاف کے جائیداد کے کتنے لوگوں نے کتنے زمینیں ہڑپ کی، جس کی وجہ سے یہ سزا ملی مسلمانوں کو کہ وقف یہ بن گیا، بل بن گیا 2025. اس کے ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں جو حکومت کرنے والے، ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے وقف جائیداد کو ہڑپ کیا اور آئے دن کر رہے ہیں. سرکاری ادھیکاری جو ہے نا وہ بھی اتنے رشوت نہیں لیتے ہوں گے، اتنا ظالم نہیں ہوں گے جتنے یہ وقف کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. سمجھ رہے؟
بولتے تو ہیں ہمارے کو غریبوں کا مال لوٹنے کا، ہم وہ ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ہے۔ یاد رکھنا ہم لوگوں کا ایک غلط فہمی، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا انہیں کسی کا بھی ہڑپ نہیں کرتا، بول کے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ ہڑپ نہیں کرتا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا انہیں ہڑپ کرتا ہے، بول کے غلط ہے۔ جس کے پاس دیانت داری ہے وہ ہڑپ نہیں کرتا، جس کے پاس دیانت داری نہیں ہے وہ ہڑپ کرتا ہے، چاہے وہ کروڑوں پتی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے؟ اور آج دیکھ رہے ہیں ہم سے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے اندر زیادہ ہرس، لالچ آتی ہے اور زیادہ کمانے کا، اور زیادہ، نہیں سمجھ رہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کس کو متولی بنا، سچ بول دو، غریب کو بناتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کس کو بناتے ہیں؟ ہم یہی سوچ کر کے بناتے ہیں مالدار کو کہ اس کے پاس مال ہے، اس کا ایک داماد امریکہ میں ہے، اس کا ایک بیٹا لندن میں ہے، اس کا اور ایک بیٹا قبرستان، بہت ہے اس کے پاس، انہیں کیا کرے گا، ہمارے مسجد کو لالا کر کے چندہ دے گا، ہمارے مدرسے کو لالا، انہیں لانے کا نہیں، لے کے جانے کا، سمجھ رہے؟ ہم کیا کی سوچ کر کے کسی کو آج دیانت داری ایمانداری کا کچھ زمانہ چ نہیں رہا، جو کچھ بھی ہے مالداری کا زمانہ، جو جتنا مالدار ہے اس کو کیا بناؤ۔ میں کچھ غلط بول رہا ہوں کیا؟ میں اگر غلط بولتا ہوں میرے کو بتاؤ، کسی ایک مسجد کا تبھی ایک متولی بتاؤ جو غریب ہو، کیا ملک ایک بتاؤ مجھے، ایک دم غریب، مالدار کو بناتے ہیں۔ میں اب دیانت داری ایمانداری کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی نہیں، غریبوں میں بھی نہیں ہے مالداروں میں بھی نہیں، الا ماشاء اللہ، ڈھونڈے تو کام ہی ملیں گے، کیا نہیں۔ خیر میں کیا بول رہا تھا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ۔ اب آپ بولیں گے یہ تو کافروں کے بارے میں ہے نا، مسلمان کے بارے میں نہیں۔ جو مسلمان اس طرح ہڑپ کر رہا ہے، اب سوچو اسے اگر آخرت پر یقین ہوتا وہ کرتا؟ کسی کا ارے کروڑوں نہیں، 1 روپیہ بھی آدمی کیا نہیں کر سکتا، 1 روپیہ بھی۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں 1 روپیہ ملا تو لا کے دیتے، وہ کروڑ روپیہ مل دے، نیت چینج ہو جاتی ہے، بعد میں توبہ کریں گے، ابھی کیا کریں گے یوز کریں گے، بعد میں توبہ کریں گے۔ خیر، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا، نیک لوگ اپنے نیک اعمال پر سواری کریں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے برائی ان کے اوپر سوار ہوگی، الٹا، نہیں سمجھے؟ نیک لوگوں کے نیک اعمال وہاں پر سواری بن جائیں گے، مرسیڈیز بینز فلاں سواری کا مطلب سمجھ رہے، جس پہ آدمی سوار ہوگا لے۔ لیکن وہی برا عمل کیا کر کے رہے گا نا تو یہ برائیاں اس کے پیٹھوں پر بوجھ بن کر کے سواری کریں گے، الٹا انہیں خود کیا بن جائے گا، گھوڑا بن جائے گا، انہیں خود کار بن جائے گا، 2 ویلر بن جائے گا، اس کے اوپر اس کے برائی سواری کریں گے۔ یہ ہے ڈفرنس، نیک میں بھی برے میں بھی۔ اس لیے ہمیں نیک بننا ہے جب تک زندگی باقی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کون سی قیامت ہے؟ یا تو بھی خود کی قیامت تو آ سکتی ہے نا جی، موت۔ اس لیے آدمی کو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، تاکہ موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کا، آخرت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں پڑھو، سمجھو اور اپنی آخرت کو بناؤ، کیونکہ ایک مرتبہ جو مر گیا اس کے بعد یو ٹرن نہیں ہے، بس اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہائے افسوس کرے گا سوا اپنے کوتاہی پر، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لاکھ گڑ گڑائے مجھے یہ ایک چانس دو، اللہ نے فرمایا نا چانس نہیں ملے گا، چانس نہیں ملے گا۔ فرمایا الا ساء ما یزرون، خبردار جو یہ بوجھ گناہوں کا وہ اٹھا رہا ہے نا، بہت ہی برا بوجھ ہے۔ ساء یسوء کے معنی برا، اب برائی کو بھی سو بولتے، سوء سوئنم میں عربی کا سو برائی کو بولتے ہیں، اسی سے بہت برا ہے۔ ما یزرون، جو اٹھاتے ہیں، جو گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہت برا بوجھ ہے۔ سوچو نا، جو آج کولی کا کام کرتے جو اٹھاتے نا وہ برا نہیں ہے، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حلال کمائی کر رہے ہیں، حلال کمائی، اس میں تو ان کو اجر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے کل قیامت کے میدان میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوں گے نا، یہ بہت برا بوجھ ہے، یہ اصل میں برا بوجھ ہے، وہ نہیں۔ آج ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، اور جو ہڑپ کرتے ہیں دوسروں کا، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، او عزت ان کی عزت۔ غریب جو بیچارہ حلال کماتا ہے
ہاں حمالی کا کام کرتا ہے، کولی کا کام کرتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی وقات نہیں، کوئی عزت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اصل میں برے نہیں، برے تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا ہڑپ کر کے دنیا میں عیش عشرت کی آرام کی زندگی گزار رہے. فرمایا کل قیامت کے دن یہ گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے. سمجھ رہے؟ اس پہ اور بھی بات کر رہا تھا، وقت نہیں. اب آگے میں نے 2 آیت پڑھی تھی، دوسری آیت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو بل کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا ہے. کیا سمجھ لیا لوگوں نے؟ دنیا کی زندگی کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے، تو کھیل تماشا ہے. اور پھر وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے، خیر بہترین ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، جو متقی پرہیزگار ہیں ان لوگوں کے لیے. افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے تم کہ دنیا قطرہ قطرہ اور آخرت سمندر. ہاں تو لوگوں کو سوچنا چاہیے دنیا کے آرام کے خاطر، چھوٹے ٹیمپرری آرام کے خاطر ہمیشہ کے آرام کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ کا آرام پانے کے لیے ٹیمپرری آرام کو کیا کرنا چاہیے؟ قربان کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ خیر اس پر کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.